شام 5 بجے منعقد کیا گیا ہے۔ میں تمام کالج گوئنگ بچیوں سے گزارش کرتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں کہ وہ ضرور 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 اس پروگرام میں شرکت کریں۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ان کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے اتنا کہوں گی، جی چاہتا ہے پیش کرے ماں اللہ وبرکاتہ۔ ممرہ کے بارے میں بہت سنا تھا، ایک دو بار بس ایسے ہی آئی، بٹ ہمیشہ سے میرا دل تھا کہ یہاں پہ کچھ مستورات کا اگر ایسا کوئی پروگرام بن جاتا تو کیا ہی بات ہوتی، اور آج یہاں پہ آ کے اتنا دل خوش ہو گیا ہے آپ سب کو دیکھ کر کہ میں آپ کی اندر جتنی ایکسائٹمنٹ ہے اتنی ہی ایکسائٹمنٹ ہے شاید اس سے بہت زیادہ میرے اندر ہے۔ انفارچونیٹلی میری طبیعت اتنی خراب ہے، میری ممی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے ICU میں، اور ابھی تھوڑی بیٹر ہے۔ میرے بیٹے کی طبیعت 3 دن سے خراب ہے، میری طبیعت خراب ہے، میں کھڑے بھی نہیں ہو پا رہی ہوں، لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کر پاؤ گی؟ میں نے کہا نہیں، یہ تو دعوت کا کام ہے، جانا ضروری ہے، جو بھی ہوگا بیٹھ کے کر لوں گی، لیکن جانا ہے۔ پتہ نہیں یہاں جانے سے ہی ہم سب کے پرابلمس تو بامبے میں ویسا سچویشن نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ 10:30 بجے امی ہے، ابو ہے، پوری فیملی گھر میں جمع ہو جاؤ، آپ فضائل اعمال کھولیں، آپ ایک روایت اس کے اندر جو ہے پڑھے، اس کے بعد اس کا خلاصہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ دیکھیے جب تک یہ تعلیم گھر میں، آپ کے ابو ہے، آپ کے بیٹے ہیں، بیٹی ہے، بہن ہے، بہت بار ہوا ہے، ہم سب کے ساتھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ہوئی ہے کہ ہم نے سوچا اور وہ ہو گئی۔ میرے اندر ایسے 100 پرابلم ہے۔ ہمارا کام کیا ہے ایز این امت، کہ ہم ایز این انسان، میں تو کہوں گی چاہے کوئی سامنے والا ایمان والا ہو یا نہ بھی ہو، ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنی آخرت سنواریں، اور ہمارے سامنے جو بہنیں ہیں وہ مال کے تکبر سے بہت زیادہ ہے، میں نمازی، میں حجابی، میں اس سے بہتر، میں اس سے بہتر۔ ہمارے اندر یہ جو تکبر آ گیا ہے، یہ سپیریورٹی کمپلیکس، یہی تو ابلیس کا۔ کہوں گی کہ میری جرنی بہت ایزی تھی، مشکل تھی، سارے دوست چھوٹ گئے، سمپل یہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ جتنے بھی میرے فرینڈس تھے سب، مجھے نہیں پتا وہ لوگ کدھر ہیں، کوئی بھی نہیں ہے میری زندگی میں پرانے، 1-2 ہوئیں گے مشکل سے آن اینڈ آن، جو لیکن بہت پیار دکھاتے تھے، وہ مجھے میسج بھی نہیں کرتے۔ تو یہ زندگی کا نام ہے۔ اگر آپ سوچو گے، دیکھیے دین، اگر آپ دین بھی پڑھیں، اسلام کے بارے میں سیرت پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی بھی نبی کی، آدم علیہ السلام سے آپ اٹھا لیں، دین از اباؤٹ قربانی۔ جب تک قربانی نہیں دو گے نا، کچھ نہیں ملے گا۔ آج ہم دنیا میں بھی ہے، اس دن میں ایک چیز پڑھ رہی تھی اور بس میں نے کہا یہ کتنی صحیح بات ہے۔ جب بات آتی کہتے کہ چلو اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا، اب آپ ایک ڈرنک کی بات لو، ہے نا، اللہ نے کس ڈرنک کو حرام کیا ہے؟ شراب کو حرام کیا ہے۔ اب آپ سوچئے شراب کے علاوہ کتنی چیزیں ہیں جو آپ پی سکتے ہو، ہزاروں چیزیں ہیں جو آپ پی سکتے ہو، لیکن حرام کیا کیا ہے؟ صرف ایک ہی چیز۔ اور جب ہائی لائٹ ہوتی ہے تو وہ ایک ہی چیز کی اتنی ہائی لائٹ ہوتی ہے، یہ حرام، وہ حرام، وہ حرام، تو ہر کوئی یہ کہتا ہے ارے تمہارے میں تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن جب آپ اس کا خلاصہ کرو اور پڑھو تو لگتا نہیں، اللہ نے تو پینے کے لیے ہزاروں لاکھوں چیز بنائی ہے ایک طریقے سے، لیکن حرام تو صرف ایک ہی چیز رکھی ہے۔ کتنا آسان۔ اب کھانے کے لیے دیکھو، حرام کیا؟ ایک ہی چیز، باقی حلال ہمارے لیے زیادہ چیزیں ہیں کمپیئر ٹو حرام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا زیادہ ہے، ریسٹرکشنز بہت کم چیز پہ ہے۔ تو اسلامک جو لائف ہے نا وہ بہت ایزی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس لائف کو کیسے سوچتے ہو۔ اگر آپ اس چیز کو بوجھ سمجھو گے تو یہ آپ کو بوجھ ہی لگے گی۔ اگر اس چیز کو آپ لائٹ سمجھو گے، آپ سوچو گے نہیں یہ تو کتنا آسان ہے، اب اس کا بھی نہیں، مجھے نہیں دینا ہے، تو میں اس چیز کو جانے دوں گی کہ جو بھی اللہ کو دنیا میں دیکھ لے۔ میں سب سے پہلے
میرے ساتھ برا کرتا ہے میں سب سے پہلے تو اس کی ہدایت کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ اسے نہیں پتا کہ یہ انسان اپنی آخرت کیسے خراب کر رہا ہے, اسے پتا ہی نہیں ہے کچھ, تو یہ حرکت کر دی. اگر آخرت کا خوف ہوتا تو کوئی یہ چیزیں کرتا, لیکن اللہ سب سے پہلے میری دعا ہے تو اسے ہدایت دے دے. اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ جو تجھے کرنا ہے تو دیکھ, لیکن اسے ہدایت دے دے. اس کے بعد میرا کوئی, لیکن اس کے باوجود بھی قیامت کے دن میں اس کو نہیں پکڑنے والی, تو میرے طرف سے اسے معاف کر دینا, ہے نا. تو یہ چیز جب تک, اصل محبت یہی ہے نبی سے. یہ بہت چھوٹا سا میں نے ایک ایگزامپل دیا جو میرے دل میں آیا, اور یہ چھوٹی چھوٹی ہمارے دل میں چیزیں کب آتی ہیں, جیسے کبھی میری بہن ہے میرے لیے کچھ بنا کے لاتی ہے, جیسے میگی بنا دیا, کچھ بنا دیا, اس میں کیچپ میں ہارٹ بنا دیا, یہ میٹر کرتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی محبت کا اظہار ہے. آپ تو مکس کر کے کھا جانے والے ہو, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہے نا, یہ آپ کے دل میں رہ جاتی ہے. یہی چھوٹی چھوٹی محبت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور ہمارے پیارے نبی کے لیے کریٹ کرنی ہے کہ ہم کیسے انہیں راضی کریں, ہم ان کی قربانیاں دیکھیں. کیا نہیں ہوا, کہتے ہیں نا انسان دنیا میں عزت کے لیے بھوکا ہے نا, کہتا ہے نا میری عزت میری عزت. ہمیں اپنی عزت کی پڑی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا جواب تک نہیں دیا جاتا تھا, اور ہم اپنی عزت کی بات کرتے ہیں. تو یہ بہت نامناسب چیزیں, چھوٹی چیزوں سے اپنی زندگیاں خراب نہ کریں. ایسے ماحول میں نہ بیٹھے جو آپ کو آپ کا ایمان پہ بھاری پڑے. آپ یہاں پہ بیٹھے ہو, اس سے اگر کوئی, ہم لوگ واپس آ رہے تھے وہاں سے مل کے, اور ہم گاڑی میں بیٹھے تھے اور مجھے وہ لوگ ڈراپ کر رہے تھے, میرے امی ابو میری آنٹی تھے. اینڈ آئی ریممبر ہم گاڑی میں بیٹھے تھے, اینڈ گاڑی اتنی سنسان, مطلب کچھ گاڑی میں بج نہیں رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے تب میں بدلی نہیں تھی, تو مجھے گانا سننے کی عادت تھی اس وقت. تو مجھے ایسا لگتا تھا کوئی گاڑی میں بنا گانا بجائے بیٹھ کیسے سکتا ہے. مجھے لگا بہت بورنگ لوگ ہیں, واقعی بہت بورنگ لوگ ہیں, کیونکہ اس وقت اللہ جس چیز کو ناپسند کرتے تھے میرے دل میں اس کے لیے محبت تھی, اس حرام کے لیے محبت تھی. دیکھو جب تک آپ گندی چیزوں کے لیے صرف نہیں کرنا از ناٹ امپورٹنٹ, نہیں کرنے کے ساتھ آپ کو اپنے دل میں اس چیز کے لیے نفرت پیدا کرنی ہے. جب تک آپ گندی چیزوں سے نفرت نہیں کرو گے نا, پھر آپ کہو گے کہ میں چھوڑنا چاہتی ہوں پر چھوٹ نہیں رہا ہے. اب میری کتنی حجابی بہنیں جو مجھے کہتی ہے کہ پتہ ہے باجی میوزک نہیں چھوٹ رہا کیونکہ آپ اس سے نفرت نہیں کر رہے ہو, آپ صرف سوچ رہے ہو کہ اللہ کو نہیں پسند میوزک تو مجھے میوزک نہیں سننا چاہیے, پر ابھی تک آپ کے دل میں اس چیز کے لیے نفرت نہیں پیدا ہوئی ہے. دیکھو ہم ایک انسان سے, ہمارے پڑوسی ہم سے لڑ لے, فوراً دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے, دوسرے دن سے دیکھیں گے بھی نہیں, چاہے انسان ہمارے کتنے سامنے بھی کیوں نہ ہو. کسی دوست سے جھگڑا ہو جائے, ایک سیکنڈ میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو جہاں نہیں ہونی چاہیے ہم وہاں پہ نفرت پیدا کر رہے ہیں, لیکن جہاں ہونی چاہیے, جہاں سے اللہ بہت ہم سے ناراض ہوتے ہیں, وہاں نہیں ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے, اب جب میں آئی تو مجھے ایسا لگتا تھا بس یہ جلدی جلدی میں ہوٹل پہنچ جاؤں تاکہ میں جا کے تھوڑا اپنا, کیونکہ میں انڈیا میں نہیں تھی اس وقت, تو میں نے سوچا تھوڑا انجوائے کروں گی. اب جب میں اس وقت کو سوچتی ہوں تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے, کیونکہ جب میں 2020 میں اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائی تو میری زندگی